نصرت جاوید صاحب، میاں نواز شریف صاحب سے ملاقات میاں شہباز شریف صاحب کی ہوئی، ٹھیک ہے، یقینی طور پر بہت سے معاملات ہیں جس کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہوگی، بٹ ایک بات جو لوگ جن کی میاں نواز شریف صاحب سے ریسنٹلی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب بڑے کنسرنڈ ہیں اس حوالے سے کہ جو سیاسی کیپٹل ایگزاسٹ ہوا ہے جب سے پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے، اور پھر مہنگائی اور ریلیٹڈ ایشوز ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ریمیڈی ہے اس حکومت کے لیے، خاص طور پر پی ایم ایل این کے لیے، وزارت علما اس کے پاس ہے، پی ایم ایل این کے پاس ہے، کہ چیزیں بہتر ہو سکیں؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ جو یہ انتخابات ڈیلے کرنا اور اگلے سال تک لے جانا یہ بھی ہیلپ نہیں کرے گا اس حکومت کو؟ دیکھیے جی، میرا اپنا یہ خیال ہے، یہ تو سیاسی جماعتوں کا اپنا فیصلہ ہے کہ وہ جو بھی کریں، ہم لوگ ان کے ایڈوائزر نہیں ہیں. لیکن ہم پاکستان دنیا سے کٹا ہوا کوئی جزیرہ نہیں ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ جب تک روس اور یوکرین کا معاملہ جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح کنٹین نہیں ہوتا تو پاکستان اس کے اثرات سے محفوظ نہیں رہے گا. اور اس کے علاوہ ہمارے ہاں جو ایڈڈ اب یہ جو سیلاب کا واقعہ ہوا ہے، اس سے آپ کیسے ڈیل کریں گے؟ تیسری بات یہ ہے کہ ہم نے جشن منایا تھا کہ افغانوں نے شیکلز آف ڈیموکریسی، غلامی جو ہیں وہ غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں، ہم بہت خوش تھے. اب چونکہ وہ اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے ہماری، تو وہاں پہ ہمارا ڈالر بھی جا رہا ہے، کیونکہ ان بیچاروں کے پاس تو ڈالر نہیں ہے، تو انہیں بھی کچھ اپنی درآمدات وغیرہ کرنی ہوتی ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت یہ ایسے ہے کہ سانپ کے منہ میں چھچھوندر ہے یہ حکومت. ان کے لیے بہترین راستہ یہی تھا کہ سب سے پہلے، یہ میری اسٹرکٹ پوزیشن ہے، کنسسٹنٹ پوزیشن ہے، آج بھی دہرائے دیتا ہوں کہ انہیں جو ہے تحریک اعتماد نہیں پیش کرنی چاہیے تھی. عمران خان صاحب کو بجٹ پیش کرنے دیا جانا چاہیے تھا. عدم اعتماد ہو گیا تھا تو فوراً نئے الیکشنز کی طرف جانا چاہیے تھا. وہ موقع انہوں نے کھو دیا ہے. اب ان کے پاس اپنی قوت اسرٹ کرنے کی ایک طریقہ موجود ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ شہباز شریف صاحب میں وہ ہمت اور جرت ہے کہ جو ریمیڈی میں سجیسٹ کر سکتا ہوں اس پہ عمل کریں گے. یہ جی حضوری قسم کی پارٹیاں اور ہمیشہ اسی لیے پسند آئے ہیں. غلام اسحاق خان صاحب بھی چاہ رہے تھے کہ یہ اپنے بھائی کی جگہ وزیر اعظم بن جائیں. اگر اسی وقت کر لیتے تو کم از کم اس وقت جو مسلم لیگ کی پہلی حکومت 1990 میں بنی تھی وہ 5 سال مدت پوری کر لیتی. تو میں نہیں سمجھتا کہ جب تک عالمی حالات بہتر نہیں ہوں گے. اسی میں یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب بھی آئیں تو انہوں نے نسخہ آپ کو کیا دیتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں میں سے 5 لاکھ پاکستانی جو ہیں وہ اتنا انویسٹ کریں گے کہ یہاں رونق لگ جائے گی. تو بھائی وہ 3.5 سال جو ان کا دور اقتدار تھا، ان دنوں چھٹی پہ گئے ہوئے تھے وہ بیچارے 5 لاکھ پاکستانی. یا یہ اس وقت ان کا یہ ملک نہیں تھا، اس وقت بھی انہی کا ملک تھا نا، تو اس وقت خرچ کروا لیتے تاکہ ان کو تحریک عدم اعتماد تک جانے کی نوبت ہی نہ پڑتی. میرا نواز شریف صاحب کو مشورہ یہ ہے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر انٹرویو دیں، یعنی یوٹیوب اپنا چینل شروع کریں اور اس میں بتائیں میں کیوں ہارا، اور یہ بتائیں کہ میں بہادر تھا مگر ہارے ہوئے لشکر پہ تھا. میں یہ کہوں. بالکل ٹھیک ہے. ویسے تو وہ با ادب با مراد، بے ادب بے مراد، تو اگر بہت با ادب ہیں وزیر اعظم پاکستان جناب میاں شہباز شریف صاحب تو پتہ نہیں وہ کتنا بینیفٹ اس سے لے پائیں گے. بٹ زبیر صاحب، فرینکلی ابھی آپ میاں نواز شریف صاحب کے بہت قریب ہیں، مریم نواز شریف صاحبہ کہ آپ ان کی جو سیاسی سوچ ہے وہ نظر آتی ہے آپ کی باتوں کے اندر بھی، اور آپ جانتے بھی ہیں ان کی سیاسی سوچ اس وقت کیا ہے یا وہ کیا سوچ رہی ہیں. آپ کو لگتا ہے میاں نواز شریف صاحب از ہی ہیپی ود دا وے تھنگز آر گوئنگ کہ یار نہیں ٹھیک ہے، یہی ہونا تھا، یہی چکر تھا اور بنانی تھی حکومت، بنانا پڑی، یا نہیں ہی از کنسرنڈ کہ یار یہ آپ لوگوں نے بیڑا غرق کر دیا مسلم لیگ نون کے سیاسی کیپٹل کا؟ سیاسی کیپٹل تو ہمارا بہت لاس ہوا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. کوئی ڈینائی اگر کرتے تو میرا خیال ہے وہ ریالٹی میں نہیں رہ رہا. کیونکہ سیاسی کیپٹل ہمارا کیوں لوز کیا ہے؟ 3 ادوار آئے تھے ہمارے جو اس سے پہلے 90 میں جو ذکر کیا نصرت جاوید صاحب نے، وہ بریتھ ٹیکنگ ریفارمز پوری دنیا مانتی ہے اس کو. وہ جو پی ٹی آئی میں بڑے بڑے بیٹھے ہیں ایکسپرٹس، وہ بھی مانتے ہیں کہ وہ ایک ایسا پیریڈ تھا جس میں اکنامک ریفارمز سب سے اچھے ہوئے تھے. 97 سے 99 کا پیریڈ تھا، اس میں باوجود اس کے کہ
وہ جو نیوکلیر ڈیٹونیشن ہوا, ہمارے اوپر سینکشنز لگے, ایون دین ہمارے بہت میجر اکنامک اچیومنٹس تھے. 2013 سے 2018 کا جو پیریڈ تھا اس پر ہمیں فخر ہے, ہم گلوریفائی کرتے ہیں. ہم گلوریفائی کس بیسس پر کرتے ہیں؟ کم ترین انفلیشن تھی 40 سال کی پیریڈ میں, ڈسکاؤنٹ ریٹ, انٹرسٹ ریٹ سب سے کم تھا, گروتھ ہو رہی تھی زبردست طریقے سے, فسکل ڈیفیسٹ کنٹینٹ تھا, 90% میکرو اکنامک انڈیکیٹر زبردست تھے, اینڈ وی گلوریفائی اباؤٹ دیم. سو ظاہر سی بات ہے, اینڈ وی ور نون اے پارٹی وچ ڈیلیورز اینڈ پرفارمز for the betterment of the people of Pakistan, for the masses. اب اگر وہ نہیں ہو رہا, اور جو کہ نہیں ہو رہا, مہنگائی ظاہر ہے تقریباً 47 سال کی بلند ترین اس پر ہے. کمپٹنس بھی فیکٹر ہے یا نہیں؟ It's just the مہنگائی which is stopping you from doing all this. مطلب دیکھیں نا, آپ نے پوچھا تھا نا کہ ان کی سوچ کیا ہے. ان کی سوچ, اکنامک سوچ میرے خیال ہے بہت حد تک ریفلیکٹ کرتے ہیں اسحاق ڈار صاحب. جی, اور آپ ہی انٹرویو کیا تھا اسحاق ڈار صاحب کا. بالکل. اور ان سے جب پوچھا تھا آپ نے, تو انہوں نے کہا تھا میں 2 چیزیں نہیں ہونے دیتا اگر وہ ہوتے فائنانس منسٹر, ایک مہنگائی اور ایک روپے کی قدر اتنا نہ گرنے دیتا. بالکل, یہ انہوں نے کہا تھا. تو اس کا مطلب ہے سوچ میں اور طریقہ کار میں تو فرق ہے نا. بالکل, لیٹس ناٹ ڈینائی. اور ایک انٹرویو مجھے نہیں پتا کس نے لیا تھا, جیو پری مفتاح اسماعیل کا, جس میں انہوں نے خود کنسیڈ کیا تھا کہ اسحاق ڈار کی اکنامک فلسفی اور ان کی اکنامک فلسفی میں بہت ڈفرنس ہے. سر, جب ڈفرنس ہے اور ہم گلوریفائی وہ پیریڈ کر رہے ہیں جس میں اسحاق ڈار صاحب, نیچرلی میاں صاحب از ناٹ ہیپی ود دی وے تھنگز آر گوئنگ. ٹھیک ہے.